کی بات کرتے ہیں مریم صفدر صاحبہ، ایک ان کی آڈیو ٹیپ آئی اور اس آڈیو ٹیپ کے نتیجے میں کیا انکشاف ہوا، ذرا وہ سنائیے گا جی 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ یہ ہے، انہوں نے کہا تھی کہ 24 کو، 92 کو، سما کو اور ARY نیوز کو اشتہار نہیں دینے، بند کر دینے ہیں۔ تو کچھ دیر پہلے چوہدری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب نے، حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اعتراف جرم ہے اور اس اعتراف جرم کے نتیجے میں اب وہ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور ریفرنس بنے گا کہ مریم صفدر صاحبہ کس حیثیت میں پرائیویٹ، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ کس حیثیت میں یہ احکامات جاری کر رہی تھیں اور کیا کر رہی تھیں، اور وہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل قائم کیا ہوا تھا اس کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے تھے وہ کر رہیں گے۔ لیکن آج جو اعتراف کیا مریم صفدر صاحبہ نے وہ ذرا سنیے جی، کیا کیا پہلے وہ ذرا۔ اچھا جی، ابھی ذرا تیار ہو رہا ہے تو چوہدری صاحب یہ نہیں بتا رہے، اس طرح تھوڑی تیار ہو رہا ہے، یہ ابھی وہ ایڈٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ قریب تھا۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں مجھے سمپل کہ فواد چوہدری صاحب نے، پہلے تو میں بتا دوں کہ جنہوں نے کیا کہا ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ دور میں وزیراعظم ہاؤس میں ایک میڈیا سیل بنایا گیا تھا، میڈیا سیل کے ذریعے صحافیوں میں پیسے تقسیم کیے گئے، مخالفت کرنے والے صحافیوں اور گروپس کو سزائیں دی گئیں۔ مریم نواز نے بدنام زمانہ میڈیا سیل کی سربراہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ نون لیگ کے دور میں مخالف صحافیوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، اس میں ہم بھی شامل تھے، اور ان کو شاید جاوید لطیف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ہم پہ سنگین غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا، مجھ پہ، سلمان اقبال صاحب پہ، ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف تھے رند صاحب، شاہد رند، ان پہ اور اویس توحید صاحب پہ، یہ ہم پہ ہو چکے ہیں حرب استعمال، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نون لیگ دور میں میڈیا سیل کے ذریعے 9 ارب 62 کروڑ روپے سے زائد کی فنڈنگ کی گئی۔ مریم نواز کہتی ہیں پارٹی میڈیا سیل تھا اور 10 ارب کے قریب فنڈنگ ہوئی، اور 10 ارب تک کے اشتہارات صرف اسلام آباد میں تقسیم کیے گئے۔ پنجاب اور دیگر صوبوں کے اعداد و شمار الگ ہیں۔ مجموعی طور پر 15 سے 18 ارب روپے صحافیوں اور گروپس میں تقسیم کیے گئے۔ پرائیویٹ شخص کی جانب سے اتنی رقم کی تقسیم جرم ہے۔ پرائیویٹ فرد سے مراد مریم صفدر صاحبہ ہیں۔ FIA کے ماتحت یہ کیس بنتا ہے، نااہل تو وہ پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ اشتہارات کا معاملہ آتا ہے تو 2 ارب کے قریب بھی نہیں ہیں۔ من پسند صحافیوں، چینلز اور میڈیا گروپس کو نون لیگ دور میں پیسہ دیا گیا۔ اشتہارات کا معاملہ آتا ہے تو ہم 2 ارب کے قریب بھی نہیں ہیں، یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ وفاق کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھی من پسند صحافیوں اور چینلز میں پیسے تقسیم کیے۔ حماد اظہر صاحب صوبائی حکومتوں سے بھی تفصیلات منگوائی ہیں۔ مہنگائی کا واویلا کرنے والوں نے قوم کے اربوں روپے ذاتی مفادات پر خرچ کیے۔ فواد چوہدری صاحب کا ساؤٹ ہے جی سنائیں۔ یہ ایک تو FIA کے اندر بھی جرم بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا، اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں، باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا جی۔ اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کا سنائیے، پہلے ان کی وائس اور پھر اس کا سوال ہوا آج پریس کانفرنس میں اور انہوں نے اعتراف کیا، سنائیے۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ جی ذرا سنائیے جی، آج جو سوال ہوا پہلا۔
ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے۔ یہ پہلے تو سوال کرنے سے روکا گیا کیونکہ جب صحافی نے سوال شروع کیا تو ساتھ بیٹھے غالباً احسن اقبال صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آپ نے یہی پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے۔ ذرا سنائیے گا جی، دوبارہ سنوا دیں پہلے آڈیو اور اس کے بعد اعتراف پہلے والا، یہی والا۔ ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے۔ وہ میری آواز ہے۔ اب جی دوبارہ پھر سوال ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ اگنور کیا جا رہا تھا، کیا کہنا چاہیے، اس کو روکا جا رہا تھا، پیچھے سے وہ سوالات نہیں لیے جا رہے تھے جو صحافی یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رپورٹر ہوتا ہے، اس نے پھر چانس لیا، کیا پوچھا؟ آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت، کس حیثیت سے آپ کو ان کو اشتہارات دینے کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا، کیونکہ دوسرے سوال لے رہی تھیں۔ اچھا وہ احسن اقبال صاحب نہیں تھے جی، کیونکہ میں غلط سمجھ بیٹھا، اور انکل پرویز رشید صاحب تھے، وہ انہوں نے فوراً بتایا۔ یہ دوبارہ سن لیں کیونکہ سوال آیا، رپورٹر نے پورا سوال کیا اور اس کے بعد پرویز رشید صاحب آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ بات آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ نہیں آنا، تو اس کے بعد لیکن ظاہر ہے سوال ہوتا ہے، جواب تو دینا پڑتا ہے۔ سنائیے جی ذرا دوبارہ۔ آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت، کس حیثیت سے آپ کو ان کو اشتہارات دینے کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں، اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے۔ آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا۔ جی چودھری صاحب۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، یعنی خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وہاں ایک سیل بھی چلا رہی تھی، اور پارٹی کا کیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں سیل چلانے کا مقصد، اس سے پہلے ان کو نیشنل بینک کی ایک سکیم تھی لون فار سم تھنگ، اس کا یہ ان کو ہیڈ بنایا گیا تھا، اور یہ اوباما کی وائف نے بھی کوئی فنڈ پاکستان کے لیے ریلیز کرایا تھا، اس کا بھی گھپلا ہوا ہے سندھ میں، اس کے اوپر بھی آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد کوئی پارٹی ہائی کورٹ میں گئی، یہ ہماری کمپیٹنٹ ٹیم ہے، ذیشان کو کہیں یہ ذرا نکلوائے، وہ وہاں ورڈکٹ دینے لگے تھے کہ ان کو کس طرح نائل شخص کو آپ نے بنایا، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو شی واز فورس ٹو ریزائن، ان کو استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن پی ایم ہاؤس سے ڈوریاں ہلانے کا کام انہوں نے بند نہیں کیا، اور آج انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اب ان کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، اور گورنمنٹ کیوں سوئی ہوئی ہے اتنی دیر سے، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ اچھا وہ دیکھو ساکر نثار کے منہ میں یہ ڈالے ہوئے الفاظ کہ وہ جو اس کی مریم کی تو بنتی نہیں ہے، بھائی وہ جج، وہ نہ ان کے پاس وہ کیس ہے، نہ لینی نہ دینی، یعنی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جی یعنی اپنے حق میں ایک گواہی دے رہی ہے اور ساتھ ان کو مسلسل گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ میرے خیال ہے ذہن میں ان کے وہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سیف الرحمان والی وہ ساری کیس بنانا ہے، وہ سارا تھا ذہن میں، وہ چل رہا ہے اصل میں، جہاں سے پھر یہ بات بتاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے جی کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر
جو نہیں چاہتے کہ افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے، جو نہیں چاہتے جوڈیشری کو بدنام کیا جائے، جو نہیں چاہتے کہ ایک ایسا نیریٹو ایک فارن فنڈنگ والا وہ لے کے آیا جائے، لیکن ان کی آواز ذرا کم پڑتی جا رہی ہے، کمزور پڑتی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز میں۔ ایک بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔